وظیفہ فور حاجت کے معزز سامعین السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت سلمان فارسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی جلیل القدر صحابی میں سے ایک ہے۔ حضرت سلمان کا رتبہ، ان کا مرتبہ رسول اکرم کے اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے خود فرمایا، رسول اکرم نے، کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، اور یہ بھی کہا کہ صحابیوں میں سلمان سے سچا کوئی نہیں، یعنی کہ ان کے معیار کا سچا رسول اکرم کی نظر میں حضرت سلمان سے سچا کوئی نہیں۔ یہ ان کے رتبے اور مرتبے کا عالم ہے۔ تو حضرت سلمان سے ہی روایت ہے کہ انہوں نے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے فرمایا کہ سلمان، جب بھی رجب کے مہینے کو پاؤ تو کم از کم ایک بار اس مہینے میں یہ نماز ضرور پڑھ لیا کرو۔ اس کے جو فوائد ہیں وہ بھی رسول اکرم نے آگے بیان کرے ہیں۔ یقین کریں، یہ نماز، اس نماز کے جو کہ حضرت سلمان فارسی کی نماز سے مشہور ہے، اتنے فوائد ہیں کہ میں حیران ہو گئی تھی۔ میں حیران ہو گئی کہ اس نماز کے اتنے فائدے کہ دل چاہ رہا تھا میں جب اس کو ویڈیو کو، آڈیو کو بنا رہی تھی کہ میں جلد سے جلد یہ نماز پڑھوں، تو میرا تو ارادہ یہی ہے کہ رجب کے مہینے میں اس کو کم سے کم ہر جمعرات اس کو پڑھوں گی، اور جو آگے کے بڑی بڑی راتیں آ رہی ہیں اس میں بھی ادا کروں گی۔ اب رسول اکرم نے جو اس کے فوائد بتائے ہیں وہ سنتے جائیے پہلے، پھر میں آگے آپ کو اس نماز کا جو ہے طریقہ بتاؤں گی۔ ویڈیو کو اسی لیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ فوائد ایک دفعہ لازم سنیے۔ نمبر 1، تمام گناہ کبیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے جو اس نے اب تک جب نماز سے پہلے پڑھنے سے پہلے اس نے کرے ہیں۔ نمبر 2، ہر رکعت کے مقابل، یہ 10 رکعت نماز ہے تو ہر رکعت کے مقابل اس کو 60 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو 10 رکعت نماز اس نے ادا کری تو 600 سال کی نماز کے برابر کا ثواب اس کو مل گیا۔ سبحان اللہ۔ تیسرا، اس کے اندر جو صورتیں پڑھنی ہیں جو میں آگے بتاؤں گی، تو ہر سورہ کے بدلے خدا اس کو جنت میں موتیوں کا محل عطا کرے گا۔ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا کہ یہ تمہارا محل ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا چوتھا کہ اس کو نماز کو پڑھنے والا اگلے سال تک جتنے پورے سال اس نے مطلب روزانہ کے حساب سے حج کرنے والے کے برابر کا ثواب، اور آپ کا جہاد کرنے والے کے برابر کا ثواب، نماز پڑھنے والے کے برابر کا ثواب، روزہ رکھنے والے اور عمرہ کرنے والے کے جو ہے اور جہاد کرنے والے کے برابر کا ثواب اگلے سال تک۔ جیسے آج آپ نے نماز پڑھی ہے تو اگلے سال کی اسی ڈیٹ تک آپ کو ہر روز اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ کیا بات ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے اگلے سال تک، یعنی اگلے سال تک اللہ اس کے نامہ اعمال میں روزانہ ایک حج اور ایک عمرہ، یہ الگ فائدہ ہے، اور اوپر والا پورے سال حج، زکوٰۃ، پورے جو 5 ارکان ہیں اس میں لکھا جائے گا۔ اور اگلے سال تک اس کا یہ اگلا جو ہے الگ فائدہ ہے کہ ہر سال اس کو ایک حج اور ایک عمرہ، یعنی کہ روزانہ کے بیسس پہ اگلے سال تک اس کو جو ہے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس کے بعد ہے نمازی نماز پڑھ کر اٹھے گئی نہیں، ابھی اٹھی ختم ہی نہیں کری، اس نے ختم کی ہے، تسبیح پڑھی ہے، ابھی دعا بھی شروع نہیں کری مانگنی کہ خدا تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اس سے راضی ہو جائے گا، جو بھی اس نے اعمال کیے ہیں پروردگار اس سے راضی ہو جائے گا۔ یقین کریں خدا ہم سے راضی ہو گیا تو ہماری جنت سنور جائے گی، ہماری قیامت میں ہم سمجھے ہماری بخشش ہو گئی۔ اس کے بعد ہے جب یہ بندہ نماز سے فارغ ہوگا، نمازی جب اس نماز سے پڑھ کر فارغ ہوگا تو ایک فرشتہ عرش کے نیچے اس کو آواز دے گا۔ اب دیکھیں آواز دے رہا ہے، کیا آواز دے رہا فرشتہ؟ اے ولی خدا۔ اب یہاں ولی خدا سے مراد ولی کا مطلب دوست بھی لیا جاتا ہے، یعنی اے خدا کے دوست، اے ولی خدا۔ اب یہ الفاظ میرے نہیں، یہ رسول اکرم کے الفاظ ہیں کہ اس طرح سے مخاطب کرے گا، اور کیا کہے گا؟ اے ولی خدا، کہ اے ولی خدا اب اپنے اعمال نئے سرے سے شروع کرو، خدا نے تجھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، تو اس سے آزاد ہے، یعنی کہ تیرے اعمال اب نئے سرے سے شروع ہو رہے ہیں، نئے سرے سے لکھے جائیں گے، اب نئے سرے سے اعمال تم جو ہے اپنے شروع کرو۔ کیا بات ہے۔ اس کے بعد اس کو نمازیوں میں، اس نماز پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نمازیوں میں حقیقتاً اللہ کی نظر میں جو نمازی ہیں اس میں اس کا شمار ہوگا، جو حقیقتاً اللہ کی نظر میں نمازی ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگلے سال اگر وہ مطلب پہلے اگلے سال کی جو رجب آ رہی ہے اس سے پہلے اگر وہ بیچ میں مر جاتا ہے تو پروردگار اس کو شہید کی موت کا درجہ دے گا، یعنی وہ شہید مرا۔ اچھا، اگلا ہے خدا اس کی تمام دعاؤں کو پورا فرمائے گا۔
اس کے بعد اگلا ہے کہ قیامت کے دن ہولناک جو مراحل ہیں ان میں سب سے بڑا ہولناک مرحلہ یہ ہے جب ہمارے نامہ اعمال ہم کو دیے جائیں گے. اگر ہمارے بائیں ہاتھ میں اعمال دیے تو ہم مکمل طور پہ خسارے میں ہیں، اور اگر ہمارے سیدھے ہاتھ میں دیے تو ہم مکمل طور پہ کامیاب ہیں. تو اللہ اس کو قیامت کے دن کہے گا فرشتوں کو کہ اس نے کیونکہ یہ نماز پڑھی تھی تو اس کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں رکھ دو. فرشتے کہیں گے نامہ اعمال اس کے اس قابل نہیں ہے کہ سیدھے ہاتھ میں دیں. تو پروردگار کا کہے گا کہ نہیں، اس نے کیونکہ یہ نماز پڑھی تھی تو اس کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں رکھ دو، یعنی کہ کامیاب کر دو، اس کو کامیاب کر دو. اچھا، اس کے بعد اگلا ہے 11واں یا 12واں ہے شاید، کہ نماز پڑھنے والے کا اس کا جو نمازی اور جو چہرہ ہے وہ نورانی ہو جائے گا. ایسا نور ٹپکے گا جیسے کسی ولی اللہ کا ٹپکتا ہے چہرے پر، اتنا خوبصورت اس کا چہرہ ہو جائے گا. اچھا، اس نماز پڑھنے والے اور جہنم کے درمیان پروردگار 7 خندقیں کھود دے گا، یعنی اتنا اس سے جہنم کو ختم کر دے گا، دور کر دے گا، اسے آزاد کر دے گا. تو سوچئے یہ اس کے ثواب ہیں اور اس نماز کی کتنی پھر اہمیت ہوگی. میں تو آپ کو مشورہ دوں گی، یا تو آپ اس کو، ابھی رجب کا مہینہ چل رہا ہے، 13 رجب کی رات کو پڑھیں، یا شب 13 رجب یعنی کہ 12 کی مغرب کے بعد پڑھیں، یا پھر 26 رجب کی مغرب کے بعد، یا پھر 27 کی شب معراج کو پڑھیں. یا پھر اگر آپ کو اور مل رہا ہے ٹائم پہلے سے، کیونکہ کس نے دیکھا دن ہمیں نہیں پتہ، موت کا بھروسہ نہیں ہوتا، تو آپ جمعہ یا جمعرات کو اس کو جو ہے پڑھ لیجئے تاکہ اس کا ثواب دگنے سے دگنا ہو جائے. آلریڈی اتنا ثواب ہے جو میں نے بتایا، پر ان دنوں میں اگر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں، جمعرات یا جمعہ پڑھ لیتے ہیں، 13 رجب پڑھ لیتے ہیں، 27 رجب پڑھ لیتے ہیں، تو اس کا ثواب جو ہے ڈبل ٹرپل ہو جائے گا. اب آئیے نماز کی طرف. نماز کا طریقہ غور سے سن لیجئے. 10 رکعت نماز ہے آپ کی، 2 رکعت کر کے آپ نے اسے ختم کرنا ہے، یعنی کہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے آپ حضرت سلمان فارسی کی نماز کی نیت سے. ہر رکعت میں آپ کو 1 دفعہ الحمد، 1 دفعہ سورہ کافرون اور 3 دفعہ کل پڑھنی ہے، کل هو اللہ احد، یہ پڑھنا ہے ہر رکعت میں. 2 رکعت نماز پڑھیں، نماز کو ختم کریں، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر 2 رکعت نماز کی نیت کریں، پھر پڑھیں. اس طرح 5 نمازیں آپ کو ادا کرنی ہوگی تو آپ کی 10 رکعت نماز جو ہے مکمل بن جائے گی، اور ثواب میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اور آپ کو نیت جو ہے یہ کرنی ہے، حضرت سلمان فارسی کی نماز کی نیت کرنی ہے کہ رجب میں آپ اس کو ادا کر رہے ہیں. اور سورہ میں نے آپ کو بتا دی، ہر رکعت میں آپ کو 1 دفعہ الحمد، 1 دفعہ سورہ کافرون اور 3 دفعہ کل هو اللہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ تسبیح پڑھیے، اور پھر اس کے بعد آپ بیٹھ کے پروردگار سے دعائیں مانگیں. اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائیں کہ پروردگار اگر اس نماز میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اس کو ختم کریں. کوشش کریے گا میرے معزز بہنوں بھائیوں، نماز کو سکون اور آرام کے ساتھ پڑھیے گا. ہر تلفظ پہ، ہر الفاظ پہ غور کر کے پڑھیے گا تاکہ نماز آپ کی قبول ہو جائے. امید کرتی ہوں آپ کو میری جو ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی. بہت امپورٹنٹ ویڈیو، اس کو آگے شیئر بھی پلیز کر دیجیے گا تاکہ اور ثواب آپ کو ملے. کوئی اور پڑھے گا تو اس کا ثواب بھی آپ کے حصے میں جا رہا ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور لائک اور کمنٹ ضرور کر دیجیے گا، میرا حوصلہ افزائی ضرور کریے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.